بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. ہمیشہ سنت پر عمل کرنے اور سنت کی دعوت دینے والوں ہی کو سخت آزمایا جاتا ہے، اور سنت کی دعوت اور سنت پر عمل ایک ایسا یہ عمل ہے کہ ساری دنیا ان کے مخالف ہو جائے. شرح السنة تأليف إمام أهل السنة والجماعة في عصره أبي محمد الحسن بن علي بن خلف البربهاري. الحمد لله الذي هدانا للإسلام ومن علينا به وأخرجنا في خير أمة. اعلموا أن الإسلام هو السنة والسنة هي الإسلام. أشهد أن محمد رسول الله. ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. محترم حضرات، یہ شرح السنہ جو عقیدے پر بحث کی جا رہی تھی اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے متعلق گفتگو چل رہی تھی، اور ہم نے بہت ساری قرآنی آیات پیش کیا جس میں اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کی بڑی عظمت اور بڑی فضیلت بیان کی ہے. آج کچھ آیات اور ہیں، اور ہم زیادہ سے زیادہ آیات اس لیے آپ کو سنا دے رہے ہیں تاکہ آپ کو علم ہو اس بات کا کہ جو لوگ صحابہ کو برا بھلا کہتے ہیں وہ کتنا بڑا جرم کر رہے ہیں. اللہ جس کی تعریف کرے اس کو یہ لوگ برا کہیں، اللہ جس سے محبت کرے اس سے یہ لوگ نفرت کریں. سوچئے ذرا کتنا بدترین جو اللہ تعالیٰ سے جنگ ہے. نبی علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ نے حدیث قدسی کے اندر فرمایا ہے، جو میرے ولیوں کو، میرے محبوب کو تنگ کرتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جائیں. آج چند آیات آپ کے سامنے اور ہم پیش کرتے ہیں، اور ان آیات کو آپ یہاں سے جانے کے بعد بھی قرآن مجید کی تفسیر دیکھیں. تفسیر ابن کثیر، کچھ نہیں کوئی اور تفسیر نہ، احسن البیان آپ دیکھیں، احسن البیان آپ پڑھیں. سورۃ الحشر کی آیت نمبر 7، 8، 9، 10 ذرا ان کو پڑھیں آپ. سورۃ الحشر 28واں پارہ، آیت نمبر 7، 8، 9، 10 یہ 4 آیات ہیں، ان کو پڑھیں تو دیکھیں گے صحابہ کرام کا کیا مقام اور کیا مرتبہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے، اور ہمیں کیا حکم دیا ہے، ہمیں ان کے بارے میں کیا کرنے کا حکم دیا، کیا ہدایت دی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ما افاء اللہ علی رسولہ من اہل القرى
فللہ وللرسول ولذی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل. اللہ تعالی مال فے کا یہاں مال فے کا یہاں مال فے کے مستحقین اور مصرف کا تذکرہ کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ جو اپنے نبی کو مال فے دے من اہل قرآ لوگوں کے ہاں جو جنگ ہونے پر ملا آپ کو مال فے، تو فرمایا فللہ وہ اللہ کے لیے ہے، وللرسول رسول کے لیے ہے، ولذی القربى قرابت داروں کے لیے ہے، والیتامى اور مسکینوں کے لیے ہے، یتیموں کے لیے مسکینوں کے لیے، وابن السبیل مسافروں کے لیے ہے. ٹھیک ہے نا؟ کی لا یکون دولۃ بین الاغنیاء منکم، تاکہ مال صرف تمہارے مالداروں کے پاس نہ رہ جائے، مالداروں سے غریبوں کا بھی مال ملتا رہے، غریبوں کا بھی حق ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو مال غنیمت سے مال فے ایک کس کو ملے؟ اللہ کے لیے یعنی صدقہ خیرات، رسول کے لیے اور مستحقین کے لیے. وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ. اور اے مسلمانوں، دیکھو اب اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو ہدایت، اے مسلمانوں اللہ کے رسول جو تم کو دے دیں وہی لے لو، اور جس سے منع کر دیں اس سے بعد آ جاؤ. واتقوا اللہ، اللہ تعالیٰ سے ڈرو، اللہ نے جیسے حکم دیا ویسے ہی کرو. ان اللہ شدید العقاب، اللہ بہت ہی سخت عذاب دینے والا ہے. ہو گئی بات. کتنے لوگوں کو تذکرہ؟ للہ وللرسول ولذی القربى والیتامى مساکین وابن السبیل. ٹھیک ہے نا؟ ہو گئی بات. اب اگلی آیت للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم، اور ان مہاجرین کا حق ہے. دیکھا نا؟ ان مہاجرین کا بھی حق ہے جو خالی ہاتھ سارا مال دولت چھوڑ کر کے ہجرت کر کے کہاں آئے ہیں؟ مدینہ. یہاں تک کہ الذین اخرجوا من دیارہم، ان کے گھروں میں بھی ان کو نہیں رہنے، گھر سے بھی نکال دیا گیا ہے. واموالہم، ان کا مال بھی چھین لیا گیا، ضبط کر لیا گیا ہے. سب مہاجرین تھے نا، قصہ معلوم ہے کہ سب کچھ ضبط کر لیتے تھے، خالی ہاتھ آتے تھے. یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، اپنا گھر، اپنا مال، بسا اوقات اپنی اولاد بھی دے دیا، جائیداد پراپرٹی سب دے دی، صرف اللہ تعالیٰ کا خوش رکھنے کے لیے، اللہ تعالیٰ کا فضل ڈھونڈنے کے لیے. بس اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے ہم سے، بس. یعنی مال اللہ نے ہجرت کا حکم دیا تھا نا، تو فضلا من اللہ ورضوانا، کیا سب کچھ اپنی جان، مال، جائیداد، پراپرٹی، اولاد کیوں چھوڑا؟ صرف اللہ تعالیٰ کی خوشنودی، اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے. ٹھیک ہے نا؟ آگے وَيَنْصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، یہ وہی لوگ ہیں جو اللہ اس کے رسول کی مدد، یعنی دین کی، اللہ کی مدد یعنی دین کی، اللہ کے رسول کی مدد کر رہے ہیں. اولئک هم الصادقون، یہی سچے مسلمان ہیں. یہ جملہ یاد رکھو، اولئک هم الصادقون، یہی سچے لوگ. دیکھو آپ لوگ عقیدہ پڑھ رہے ہیں، عقیدے میں صحابہ کو کے مقام و مرتبے کو سمجھنا بہت ضروری ہے. واللہ جو بھی گمراہ ہوا صحابہ کا طریقہ چھوڑ دینے کے بعد، دیکھو اس لیے یہ آیت بہت اہم ہے، ان کو یاد رکھیں. اللہ نے کس کی
کس کا تذکرہ کیا؟ مہاجرین کا. للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم واموالہم یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا. کتنی خوبی. نمبر 1، ان کو بالکل کنگال کر کے، سب چھین کر کے ان کو مکے سے نکالا گیا. فقیر، حالانکہ فقیر نہیں تھے، مال دولت کاروبار گھر سب تھے، لیکن ظالم کفار نے کیا کیا؟ سب چھین لیا. کہا کوئی چیز لے کر کے نہیں جا سکتے، فقیر ہو گئے. گھر سے نکال دیے گئے، جائیداد پراپرٹی سے نکال دیے، گھر سے. اموالہم، جو کیش مال تھا وہ بھی سب لے لیا. ایسے چلتے ہوئے جیب سے نکال لیتے، کوئی چیز نہیں. اللہ ہوگا. یہ سب کچھ انہوں نے اتنی قربانیاں دی. کیا مقصد تھا؟ حکومت دولت مال نہیں. یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، اللہ تعالیٰ کا فضل اور اللہ تعالیٰ کی خوشنودی طلب کرتے تھے. وہ اپنے اتنی قربانیوں کے ذریعے سے کیا چاہا انہوں نے؟ اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی. اخلاص کتنا تھا. اور کیا کیا انہوں نے؟ وَيَنْصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ اس کے رسول کی وہ مدد کرتے ہیں. کتنی چیزیں ہو گئیں. اطمینان کے ساتھ غور کرنا. اتنی قربانیاں دی کس نے؟ مہاجرین. اللہ نے فرمایا اولئک ہم الصادقون، یہی سچے لوگ ہیں. اولئک ہم الصادقون، یہی سچے لوگ ہیں. کون؟ ایک جملہ یاد رکھنا. ابھی انصار کا تذکرہ نہیں ہے، صرف کس کا تذکرہ ہے؟ مہاجرین. اللہ نے گارنٹی دی کہ یہی سب سے بڑے اپنے دین ایمان میں سچے لوگ. کون ہیں؟ یہی سچے لوگ ہیں سب سے زیادہ. کون؟ مہاجرین. آگے بات سمجھیں. مہاجرین کی تعریف ہے. اب آپ بتائیے واللہ اللہ رب العالمین نے اس قرآن میں ان کو سب سے بڑے سچے اور دین کی راہ میں اللہ کی رضا کے لیے سب سے زیادہ قربانی دینے والا. یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا. یبتغون، یہ کس کی خوبی بیان کی گئی ہے؟ اب آپ بتائیں ابو بکر کون تھے؟ عمر کون تھے؟ عثمان کون تھے؟ علی کون تھے؟ معاویہ کون تھے؟ سب مہاجرین ہیں نا. واللہ عمرو بن عاص کون تھے؟ عمرو بن عاص تو مہاجر ہیں. اور آج دنیا جتنوں کا نام لیا سوائے علی کے سب کو مرتد اور کافر کہہ رہے ہیں. کیا خیال ہے؟ اللہ تعریف کر رہا ہے. یبتغون فضلا من اللہ یہ لوگ صرف اللہ کی رضا. پھر یہیں سے اپنے ان دوستوں کو روکو جو حضرت عثمان کو اقربا پرست کہتے ہیں کہ انہوں نے اپنی خلافت میں مسلمان کی بھلا نہیں چاہی، صرف اپنے قرابت داروں کا. کیا خیال ہے؟ یہ اولئک هم الصادقون ینصرون اللہ ورسولہ یبتغون فضلا من اللہ و. مہاجرین میں با اتفاق علماء تیسرا درجہ کس کا ہے؟ عثمان بن عفان. سمجھ گئے نا اپنے بھائیوں کا. سوچو کتنی بڑی زیادتی ہے اور کتنی آیات کا انکار ہے. ٹھیک ہے ابو بکر عمر کو عثمان کو روافض کہتے ہیں، وہ تو پہلے سے، لیکن ابھی اپنے ہاں جو نئے نئے لوگ پیدا ہوئے سمجھ گئے نا. سارا بخش ان کے دلوں میں حضرت عثمان بن عفان کا بھرا ہوا ہے. اسی لیے کہا جاتا ہے عثمان بن عفان پر تنقید عبداللہ بن سوا کے علاوہ کسی اہل سنت نے، سب سے پہلے مودودی صاحب نے عثمان بن عفان پر بہتان تراشی، وہ لگا نا اقربا پرستی، اور
آج کے اصطلاح میں بیت المال کی خزانے کا بیجا تصرف، یہی کہتے ہیں نا. ذرا سوچو تو ایک چیز تو یہ ہے اولئک ہم الصادقون. اور کتنی تعریف ہے یبتغون فضلا، کہ اللہ کا فضل چاہتے تھے. تو کیا عثمان بن عفان کو اقربا پرست کہا جاتا تو اللہ کو کی رضا نہیں چاہیے؟ کس کی رضا چاہیے؟ کس کو خوش کرنا چاہا؟ ٹوٹل اس آیت کی روشنی میں عثمان بن عفان بڑے مجرم سمجھے جائیں گے جیسے وہ کہتے ہیں. اور اس آیت میں کیا فرمایا؟ یبتغون فضلا من اللہ وینصرون اللہ ورسولہ اولئک هم الصادقون. یہ کئی جملے ہیں جو عثمان بن عفان اور مہاجرین کے اچھے ہونے کی شہادت اس آیت میں دی گئی. یہ بات ہو گئی نا. اس کی بڑی تفصیل ہے، ہم نے اشارہ کیا کہ پر غور کرنا. پھر اس کے بعد آیت نمبر 7 اور 8 ہو گئی نا. اب آیت نمبر 9 اور 10. والذین تبوؤوا الدار والایمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. یہ کون ہے؟ والذین تبوؤوا الدار والایمان. اور ان لوگوں کے لیے بھی ہے. مالف ہے کن کے لیے ہے؟ ان لوگوں کے لیے بھی. اللہ والذین تبوؤوا الدار والایمان من قبلهم، جنہوں نے ایمان کو بسا رکھا تھا اپنے علاقے میں مہاجرین کے ہجرت کر کے مدینہ آنے کے پہلے. وہ کون تھے؟ انصار. یہ بڑی اہم آیت ہے. والذین تبوؤوا الدار والایمان، جنہوں نے ایمان اور مہاجرین کے رہنے کا ٹھکانہ اور بسانے کا انتظام پہلے ہی سے کر رکھا تھا ہجرت مہاجرین کے آنے کے پہلے. کیا خیال ہے؟ کوئی یہ قربانی دے گا؟ اور پھر کمال کیا ہے؟ آگے دیکھو. یحبون من ہاجر الیہم. یہ انصار چل رہا ہے نا، انصار کی بات ہے نا. یہ انصار پسند کرتے، بڑی محبت کرتے ہیں ان لوگوں کو جو ان کے یہاں ہجرت کر کے آ جاتا ہے. دیکھو کوئی ذرہ برابر ان کے ہاں عہدے کی کوئی لڑائی نہیں تھی. یحبون من ہاجر الیہم. نمبر 2 ولا یجدون فی صدورہم حاجہ، بلکہ نمبر 3 ان کی خوبی. پہلی خوبی کیا تھی؟ تبوؤوا الدار والایمان من قبلہم. نمبر 2 یحبون من ہاجر الیہم. نمبر 3 ولا یجدون فی صدورہم حاجۃ مما اوتوا. اور یہ انصار مدینہ، اللہ اکبر، ذرہ برابر اپنے دلوں میں کبھی تنگی نہیں محسوس کرتے جو اللہ اس کے رسول جو مال و دولت ان کے مہاجر بھائیوں کو دے دیا جائے. نہیں سمجھے؟ مال غنیمت آ رہا ہے، اللہ رسول انصار کو چھوڑ کر کے مہاجر بھائی کو جو دے دے. سنا ہوگا مہاجر نے کیا انصار یا رسول اللہ نہیں، یہ جتنا مال آیا اس سب کس کو دیتے؟ ہمارے مہاجرین بھائیوں کو. کوئی تنگی نہیں. اللہ اس کے رسول یعنی مال غنیمت سے مال دولت گزارے کے لیے جائیداد پراپرٹی مال غنیمت کی جو اللہ کے حکم سے ہمارے نبی مہاجرین کو دے دے انصار کو محروم کر کے، تو کسی انصاری کو تکلیف نہیں ہوتی، ذرہ برابر اس کو برا نہیں لگتا، تنگی نہیں ہوتی، بلکہ بہت خوش ہوتے ہیں کہ ہمارا مہاجر بھائی بھی خوشحال ہو گیا. وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ. اور یہ کون؟ یہ سب کی خوبی کس کے بیان ہو رہی ہے؟ انصار کی. وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ.
اور ان کا معاملہ تو ہے کہ غیروں کو اپنے خاص ضرورت پر بھی دوسروں کی ضرورت کیا دے دیتے ہیں، وہ ترجیح دیتے ہیں. ایک اس کا کردار تھا مہاجرین کا، انصار کا. دیکھو کتنی بڑی قربانیاں. وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. کچھ بھی ان کو دے دیا جائے، گرچہ ان کو کتنی ضرورت ہو، لیکن اپنی ضرورت پر کس کی ضرورت کو؟ اپنے مہاجرین بھائی کو ترجیح دیتے ہیں. چلیں آگے. وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ، اور جس نے اپنے نفس کو شح سے بچا لیا. ایک بات اللہ نے کہا کہ انصار کے اندر اتنا جذبہ کیوں پیدا؟ انہوں نے اپنے نفس کی اصلاح کر رہی تھی، اپنے نفس کے اندر شح، لالچ، ہرس اور طمع نہیں رکھا تھا. اپنے بھائی کی ضرورت کو اپنی ضرورت پر مقدم رکھا تھا. کیوں؟ ان کا نفس، ان کا دل صاف تھا. فَأُولَٰئِکَ هُمُ کیا خیال ہے؟ یہی کامیاب ہونے والے لوگ ہیں. ٹھیک ہے نا؟ اب یہ دو آیتیں آپ نے دیکھ لی. ادھر اولئک هم الصادقون، کن کو کہا؟ مہاجرین کو. اور فاولئک هم المفلحون، کامیاب کس کو کہا؟ اب سب سے بڑی کامیابی یہ کہ انسان جنت میں جائے. ان دونوں آیتوں کو رکھا جائے تو اب آج جو لوگ کہتے ہیں سارے صحابہ مرتد ہو گئے تھے سوائے چند کے، جسے روافضہ کہتے ہیں، کیا خیال ہے؟ قرآن کا انکار ہے کہ قرآن کا؟ اور پھر تعجب تو ہے، اتنے نصوص کو انکار کر کے صحابہ کو مرتد قرار دینا. ہمارے اپنوں کو کیوں اچھے لگتے ہیں، ان سے اچھا کوئی مسلمان ان کی نگاہ میں نہیں ہوتا، اور ہاں میں ہاں ملاتے ہیں. اس کا مطلب کہ مسئلہ دین کا نہیں ہے، مسئلہ صرف سیاست اور کرسی کا ہے. جو ان کی سیاست کو قبول کرے، ہاں میں ہاں ملائے، وہ غیر مسلم بھی ہو تو فرشتہ بن جاتا ہے، اور جو ان کی سیاست میں ان کا ساتھ نہ دے، فرشتہ ہو بھی تو کیا بن جاتا ہے؟ وہ شیطان بنا دیتے ہیں، جسے آپ لوگوں نے تجربہ کیا ہوگا. دو کا ہو گیا. پہلے میں مہاجرین اور دوسرے میں، اور یہیں سے پتہ انصار کا. فَأُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ اور فَأُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. دونوں کے بارے میں اللہ نے گواہی دے دی، کامیابی کی، سچے کی، ایمان کی گواہی دے دی نا. اب جن کا ہم نے تذکرہ کیا مخالفین کا، آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے ان کا عقیدہ کتنا غلط ہے. اس آیت کی روشنی میں قرآن کی کتنی مخالفت کر رہے ہیں. اب آئیں، ایک تیسری قوم اور بچتی ہے. دو کا تذکرہ تو ہو گیا نا، انصار اور مہاجرین. پہلے مہاجرین کا اور بعد میں انصار. ایک اولئک هم الصادقون ہے، دوسرے فاولئک هم المفلحون. اب انصار اور مہاجرین کے علاوہ جتنے صحابہ تو دو ہی قسم کے تھے، انصار اور مہاجرین. اب کچھ وہ لوگ جو صحابی نہیں ہوں گے، جو بعد میں آئیں گے، قیامت تک، ان کا کیا کردار ہے؟ یہ تو صحابہ ہوئے، انصار و مہاجرین. ہمارا اور آپ کا کردار کیا ہونا چاہیے؟ امت کے لوگوں کا کیا کردار ہونا چاہیے؟ انہیں کیا کرنا چاہیے؟ ان دونوں کے بارے میں بات سمجھ آ رہی نا؟ اس کے لیے آیت نمبر 10 آگے بات سنیں نا. والذین جاؤوا من بعدہم، اور جو لوگ آئیں گے ان کے بعد. کن کے بعد؟ انصار مہاجرین کے بعد. اس میں ہم سب لوگ ہو گئے، سب لوگ آ گئے نا قیامت تک. یقولون، وہ تو دعا کریں گے. والذین جاؤوا من بعدہم،
یقولون، ان کے بعد جو لوگ آئیں گے جو ایمان والے ہوں گے وہ کیا کہیں گے؟ ربنا اغفر لنا، اللہ تعالی ہماری بخشش کر دے، ہماری بخشش کر دے۔ یہ کون سے لوگ؟ ایک ان کا کردار بتایا جا رہا ہے، انصار مہاجرین کے بعد آنے والے، قیامت تک آنے والے ایمان والوں کا کردار بتایا جا رہا ہے۔ کیا کہیں گے؟ والذین جاءوا من بعدہم، اور جو لوگ آئیں گے ان کے بعد، ان کے بارے میں ان کا کیا کردار ہوگا؟ انصار مہاجرین کے بعد میں انصار مہاجرین کے بعد میں آنے والے لوگوں کا ان کے متعلق کیا کردار ہوگا؟ اللہ نے فرمایا کردار یہ ہوگا، یقولون ربنا اغفر لنا، کہیں گے اللہ ہماری مغفرت کر دینا، وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ، اللہ ہمارے ان تمام بھائیوں کو جو ہم سے ایمان لانے میں سبقت کر چکے ہیں۔ سب سے پہلے سبقت کرنے والے میں کون ہیں؟ انصار و مہاجرین، اور انصار سے بھی پہلے کون ہیں؟ ابو بکر و عمر مہاجرین۔ ہمارا کردار ان کے بارے میں کیا ہے؟ یقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذین سبقونا بالایمان۔ ہمارا کردار پہلا کیا ہونا چاہیے؟ ان کے حق میں دعائے مغفرت۔ کیا پتہ چلا بیٹھے؟ ان سے کچھ لغزشیں ہیں تو ان کے حق میں کیا کرنا ہے؟ ہمیں دعا کرنا ہے، نہ کہ ان لغزشوں کو اچھال کر کے ان کو بدنام کرنا۔ کیا خیال ہے؟ اب سمجھ میں آتا ہوگا کتنا بد عقیدہ قوم یہ ہے، کتنا بد عقیدہ لوگ ہیں یہ۔ کلمہ پڑھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، لیکن سوائے گالیاں اہل حق کو دینے کی کبھی اہل باطل کو نہیں دیتے۔ جو جتنا حق پر ہوگا اتنا ہی ان کے نزدیک برا ہوتا ہے، اور جتنا برا ہوگا اتنا ہی ان کے حق میں کیا ہوتا ہے؟ وہ ان کے نزدیک اچھا ہوتا ہے۔ اب دیکھیں اور کیا کہیں گے؟ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِّلَّذِينَ آمَنُوا، اللہ جو لوگ ایمان لائے ہیں ہم سے پہلے اور آج بھی، اللہ ان میں سے کسی کے دل میں کسی کے متعلق ہمارے دل میں کینہ کپٹ نہیں رکھنا۔ غل ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ مومن، وہ بھی خصوصاً کون؟ اصحاب رسول یہ چل رہا ہے نا، ان کے متعلق تو کوئی بدگمانی، کینہ کپٹ دل میں ہونا ہی نہیں چاہیے۔ اگر ہے تو اس کا مطلب کہ وہ مومن نہیں ہے، وہ ہے کچھ چکرن۔ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِّلَّذِينَ آمَنُوا، اللہ ان کے متعلق ہمارے دل میں کوئی کینہ کپٹ نہیں رکھنا۔ تو مغفرت کرنا ہے اور اپنے دل کو ان کے متعلق صاف رکھنا، اپنے دل و دماغ کو، اپنی زبان کو، اپنے ہاتھ اور قلم کو ان کے شان میں گستاخی کرنے سے دور رکھنا ہے، بچانا ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ ربنا، اے ہمارے رب، انک رؤوف الرحیم، آپ کیا ہیں؟ رؤوف رحیم ہے۔ میرے خیال سے بات بہت واضح ہے، اسی لیے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ کہتے تھے جو صحابہ کے گستاخ ہوں ان کو مال غنیمت کا سے محروم کیا جائے، ان کو نہیں دیا جائے گا۔ کیوں؟ اللہ نے ان لوگوں کے لیے مال غنیمت کا جو صحابہ سے نفرت کرتے ہیں، نفرت کرنے والوں کے لیے نہیں ہے۔ ایک مقام اور بتا دیتے ہیں آپ لوگوں کو، وہ بھی ذرا یاد رکھیں۔ یہ آیت تو سمجھ گئے؟ 7، 8، 9، 10 اس میں صحابہ اور مہاجرین کے فضائل بیان کر دیے، ان کے بہترین کارنامے بیان کر دیے،
اور بات نمبر 10 آیت میں بعد میں آنے والے یعنی ہمارا آپ کا ان کے متعلق کیا کردار کیا موقف ہونا چاہیے رویہ اس کو بھی اللہ نے بیان کیا. اگر مومن ہے تب، اگر ایمان میں کھوٹ ہے تو اللہ فرمائے جو تو کچھ کہا. آگے بات سمجھیں. ایک آیت اور آپ لوگ بتا دیتے ہیں، اس کو یاد رکھنا، بڑی اہم ہے صحابہ کی شان میں، لیکن اگر خوب غور سے سنیں گے تبھی سمجھ میں آئے گا. اللہ نے فرمایا ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ، آگے اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی لهم مغفرۃ واجر کبیر. یہ آیت نمبر 3 دیکھو، سورہ حجرات، سورہ حجرات، یہ بڑی اہم آیت ہے، اس کو یاد رکھنا. ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی لهم مغفرۃ واجر عظیم. اجر عظیم ہے نا، ٹھیک ہے نا. کیا ہے اس آیت میں؟ غور کیا کبھی؟ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ. جو لوگ رسول کے پاس بیٹھتے ہیں، اپنی آواز کو پست رکھتے ہیں، بلند آواز نہیں ہونے دیتے، نبی کا ادب اور احترام برقرار رکھتے ہیں، اللہ نے فرمایا اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم، یہی لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ نے تقوی کے لیے چن لیا ہے. اب آپ بتائیں، نبی کی مجلس میں بیٹھ کر کے نبی کا ادب بجا لانے والے جو لوگ تھے وہ کون تھے؟ صحابہ ہی تھے نا. صحابہ کی بہت بڑی، حالانکہ اس آیت کو لوگ فضائل میں نہیں بیان کرتے، اس کو یاد رکھنا ہے. صحابہ کی عظمت میں یہ آیت بھی بڑی ہے. کیوں؟ اللہ نے یہاں 2 چیزوں کی بشارتیں دی ہیں، 2 چیزوں کی بشارتیں. ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ، یقیناً جو لوگ اپنی آواز پست رکھتے ہیں نبی علیہ السلام کی مجلس میں. اب اندہ کا مطلب پاس، مجلس میں. تو آپ کی مجلس میں کون تھے؟ نہ کافر کہنے والے تھے، نہ گبن کرنے والے لوگ تھے، ان میں سے کوئی نہیں تھا. کون تھا؟ وہی تھے جن کو ہم صحابہ کہتے ہیں، انصار اور مہاجرین. اب مدنی صورت ہے. کون سی صورت ہے؟ مدنی صورت ہے نا. اللہ نے کیا فرمایا؟ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی. پہلی بشارت تو کیا ہے؟ یہی لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ نے چن لیا ہے. کس کے لیے؟ تقوی کے لیے. کیا خیال ہے؟ جس کے لیے اللہ نے جس کے دل کو تقوی کے لیے چن لے تو کیا کبھی وہ مرتد ہو سکتا ہے؟ اب آئیے، اللہ نے ان کے دلوں کو کس کے لیے چن لیا؟ تقوی کے لیے. تو آج ابو بکر عمر پر جو الزام بہتان لگائے جاتے ہیں روافضہ، کیا وہ تقوی کے خلاف ہے؟ تقوی کے موافق ہے؟ اللہ فرماتے تقوی ہے ان کے دل میں، اور یہ جو بتاتے ہیں کہ معلوم پڑتا ہے اعاذ باللہ ان کے دل تقوی سے یعنی ایمان ہی نہیں تھا، دل میں کافر و مرتد تھے. پھر اب آپ ذرا بتائیں، کیا عثمان بن عفان کے دل میں تقوی تھا کہ نہیں تھا؟ اگر تقوی تھا تو ایک تقوی والا انسان کبھی بیت المال کا خزانہ اپنے اقربا پرستی رشتہ داروں کو دے کر کے دوسروں کو غریبوں کو محروم نہیں کرے گا. مال میں کبھی خرد برد نہیں کرے گا. یہ کون کرے گا؟ جس کا دل تقوی سے محروم. اس میں سب کی فضل سمجھ آ رہا ہے نا. اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی. پہلی بشارت کس کی ہے؟ کہ یہ بڑے سچے متقی لوگ. کیوں؟ ان کے دلوں کو اللہ نے تقوی کے لیے چن لیا، تقوی پر دیا. اب قیامت تک زندگی بھر ان کا تقوی ان کے دل سے تقوی نکل نہیں سکتا. کیوں؟ اللہ نے ڈالا ہے. آگے بات سمجھیں. نمبر 2 آگے کیا ہے؟ لہو مغفرتن.
اور اگر کوئی بشری تقاضے سے کچھ ان سے لغزش بھی ہو جائے تو اللہ ان کی مغفرت کر دیتا ہے. ہاں کیا خیال ہے؟ جس کی مغفرت اللہ کر دے. کیسے بے ایمان ہیں، دل میں کیسا نفاق اور کفر اور ضلالت اور کرسی کی حبس بیٹھی ہوئی ہے کہ ان کو کہیں ایسے ایسے الزام لگائیں ان کے اوپر. اگر ان سے ایسی کوئی خطا ہو بھی گئی ہے تو جب رب نے معاف کر دیا ہے تو آپ کو کیا اختیار ہوتا ہے کہ آپ اس کو اچھالیں. صرف کرسی کا چکر ہے، صرف کرسی کا چکر ہے. اللہ اکبر. دو ہو گئے، تقویٰ اور مغفرت، اور وہ اجر، تیسری بشارت ہے اجر عظیم. اللہ تعالیٰ ان کو اجر عظیم سے نوازتا ہے. پتہ یہ چل گیا، پتہ چل گیا کہ صحابہ کرام کے متعلق بہت ساری قرآنی آیات ہیں جو ان کے مناقب میں، ان کے فضائل میں بیان کی جا سکتے ہیں اور نوٹ کیا جا سکتا ہے. اور ہر ایک میں صحابہ کے متعلق سمجھ گئے نا صراحت ہے. آئیں محمد رسول اللہ آیت گزر چکی نا. آخر میں کیا تھا؟ الذین آمنوا وعملوا الصالحات منہم وعد اللہ الذین آمنوا. سورہ فتح کی آیت دیکھو نا. وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات منہم مغفرتا واجرا عظیما. بالکل یہی چیز. وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات منہم. اللہ نے مغفرت. کیا خیال ہے؟ کیا ابو بکر عمر سے بھی کوئی بڑا؟ واللہ ان سے بھی بڑا کوئی تقوی والا، ان سے بھی بڑا کوئی امانت دار ہو سکتا ہے، عمل صالح کرنے والا ہو سکتا ہے. وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات منہم مغفرت. اللہ نے ان سے تو وعدہ کر رکھا ہے جو لوگ ان میں عمل صالح کریں کیا کرے گا اللہ؟ مغفرتاً. ایک تو ان کی بخشش ہوگی، نمبر 2 واجرا عظیما. اللہ تعالیٰ ان کو اجر عظیم سے نوازے گا. یہ تو قرآنی آیات ہیں. ان آیات کو میں اس لیے آپ لوگوں کو یاد دہانی کرایا کہ ہمارا کیا کردار ان کے بارے میں ہونا چاہیے. ہاں ہمارا کردار، ہمارے عقائد، ہمارے خیالات، ہمارے افکار و نظریات صحابہ کے متعلق کیا ہونا چاہیے. ان آیات کی روشنی میں ہم اپنا عقیدہ وہی رکھیں جو اہل سنت والجماعت ہمیشہ سے رکھتے ہوئے آئے ہیں. یہ تو قرآنی آئے. اب آئے حدیث ذرا دیکھتے ہیں. حدیث میں ذرا دیکھیں، بہت ساری حدیثیں ہیں. صرف ایک حدیث پر غور کریں. اللہ تو نے کیا فرمایا؟ لا تسبوا اصحابی. یہ حدیث بخاری اور مسلم کی. لا تسبوا اصحابی. ارے ایک بات اور یاد رکھو، اس کو نوٹ کر لو اچھی طرح سے. ارے دل میں نوٹ کر لو، پہلے بعد میں نوٹ کرنا. جو صحابہ کو گالیاں دیتے ہیں، لا تسبوا اصحابی، خبردار میرے کسی صحابی کو تم برا بھلا نہیں کہنا. جو لوگ صحابہ کو برا بھلا کہتے ہیں وہی تقریباً منکر حدیث بھی ہیں. حدیثوں کی جھوٹی تعبیر وہی کرتے ہیں. آپ دیکھتا ہے جو حدیث کا انکار کرتا ہے یا جو صحابہ کو برا بھلا کہتا ہے، حدیث کے بارے میں دیکھ بالکل ان کے نظریات غلط ہوتے ہیں. نہیں سمجھ آیا آپ کے؟ کیا خیال ہے؟ چلے جاؤ. جو بھی صحابہ سے دشمنی کیا وہ حدیث کے معاملے میں صراط مستقیم سے بھٹک گیا.
کوئی اپنے عقل نہیں، جو عقل کے مطابق ہے جس کو ہمارے سے اس کو قبول کرے، جو عقل کے خلاف اس کو قبول نہیں کریں گے۔ اسی لیے جانتے ہیں اللہ اکبر، سب سے بڑا اعتراض ان لوگوں کا جو صحابہ پر تنقید کرتے ہیں اپنے نام نہاد اہل سنت والجماعت کے لوگوں میں، واللہ 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 کہتا ہوں، ہمارے اور آپ کے ہاں ایک فرقہ قبر پرستوں کا ہے، دیکھا نا، قبر پرست قبر کا سجدہ کرتا ہے، 1000 سجدے قبر کا سجدہ کرتا ہے، ٹھیک ہے نا، یا غوث اعظم کہتا ہے، لیکن کبھی اس کی زبان سے کسی صحابی کے متعلق کوئی گستاخانہ الفاظ نہیں سنے ہوں گے، کبھی سنا آپ نے؟ تم چھوڑو، یہ بتائیں، یہ تو بہت اس ماحول میں رہ چکے ہیں، کبھی تم نے کسی قبر پرست بریلوی کو کسی صحابی کے متعلق گستاخی کرتے ہوئے سنا؟ شاید ان کو تجربہ نہ ہو، ان کو تجربہ نہ ہو، تم کو تو خوب تجربہ ہوگا، اور ہم کو یہ تو مرفوع کلام ہے ان کا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں، یہ تو ایسی زندگی گزارے کو قبر پرستی ہے ہی نہیں ہے، وہ بھی جانتے ہوں گے۔ واللہ سوچو، یہ بڑا اہم نقطہ ہے، اس کو نوٹ رکھنا، کہ جو صحابہ پر تنقید کرتے ہیں، گالی دیتے ہیں، وہ اصل میں وہی لوگ ہیں جو حدیث کی حجیت کا انکار کرتے ہیں اور حدیث کے اندر توڑ مڑوڑ بھی وہی کرتے ہیں، اور محدثین کو بھی وہی برا بھلا کہتے ہیں۔ تجربہ نہیں ہے، تجربہ کرنا۔ اب ایک چھوٹی سی بات بتائیں، نام نہیں لیتا، بہت بار لے چکا، آپ لوگ سمجھتے ہوں گے، ساری دنیا اس بات پر متفق کہ قرآن کی بات سب سے صحیح کتاب کون ہے؟ بخاری ہے، ساری دشمنی ان کو بخاری ہی سے ہے، واللہ واللہ واللہ۔ ترمذی پر کوئی اعتراض نہیں، ابو داؤد پر کوئی اعتراض نہیں، مسلم پر ابن ماجہ پر کوئی اعتراض نہیں، ساری تنقید ان کی ہے تو کس پر ہے؟ امام بخاری اور ان کی کتاب صحیح بخاری۔ نہیں سمجھے؟ بلکہ ایک نے تو یہاں تک الزام لگایا امام بخاری پر، اللہ اکبر، یہاں تک الزام لگایا، شرم آتی ہے کہتے ہوئے بات، کہ بخاری نے حدیثوں کا کیما بنا دیا۔ کتنا بڑا گستاخانہ، یعنی کیا؟ حدیثوں کا کباڑہ کر دیا، کس نے؟ بخاری نے، یہ جملہ۔ اور شاید کہ ان کو کچھ معلوم، سوچو ذرا سو، اللہ، حدیث صحابہ پر تنقید وہی لوگ کرتے ہیں جو حدیثوں کا بھی انکار کرتے ہیں، سب کا نہیں، جو حدیثیں سمجھ میں نہ آئی ہو انکار، اور جو سمجھ میں آتے اس کا مان دیں، اور اپنے آپ کو منکر حدیث نہیں کہتے۔ ہم حدیث کا انکار تھوڑی کہتے، وہ حدیثیں جو شریع اسلام کے خلاف ہیں، پتہ نہیں کون سا اسلام سمجھا ہے، سمجھے نا، اسلام کے خلاف ان کو ہم کہتے ہیں وہ غلط ہے۔ اللہ اکبر۔ اور انہی ایسے ہی لوگوں کے ایک شاگرد آج ہیں، وہ آئے دن ماشاءاللہ ہر بات، بھائی جمعہ کہاں اسلام میں؟ یہ تو ملاؤں نے عوام کو پریشان کر رکھا ہے، پردہ کہاں ہے؟ ارے یہ سب مولانا لوگوں نے سب کر رکھا ہے، یہ ہے نا اسلام ادارے سے مولانا لوگوں نے کرا، اسلام تو یعنی آج بھی ایسے لوگ موجود ہیں، یہ وہی ہیں جو صحابہ پر تنقید کرتے ہیں۔ میں نے مثال دی خبر پرست گروہ، واللہ آج تک میں نے کبھی صحابہ کے شان میں گستاخی کرتے ہوئے نہیں سنا۔ یزید پکڑتا ہے لیکن معاویہ کو سیدنا معاویہ کہتا ہے، اور وہ بھی کرتا ہے تو جھوٹے پروپیگنڈا کی بنا پر۔ یہ نظریہ بھی آیا تو صحابہ کو گالیاں دینے والوں ہی سے متاثر ہوئے، یہ بریلوی سچی دیکھیں گے، لیکن جو کہیں ہم خلافت قائم کریں گے، یہ کریں گے، وہ کریں گے، ذرا سوچو، اس بخاری پر تنقید کرے، کسی امام پر نہیں تنقید کرے، بخاری پر۔ بخاری نے حدیثوں کا سارا معاملہ جو گڑبڑ کیا ہے، کس نے کیا ہے؟ بخاری نے کیا ہے۔ تو دوستو، جب یہ بات دیکھتے ہیں تو ہمیں وہ بات یاد آتی، قرآن پاک کی آیت سورہ نور کی،
فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ، جو لوگ ہمارے نبی کی نافرمانی کریں ان کو ذرا بچنا چاہیے. اگر اپنی حرکت سے باز نہ آئے تو اللہ تعالیٰ ان کو کسی فتنے کفر و شرک میں مبتلا کر دے گا. تو حدیث بتا رہا تھا صحیح بخاری اور مسلم کی، قرآنی آیات تو ہے نا، حدیث اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ لا تسبوا اصحابی، اے لوگو خبردار میرے کسی صحابی کو برا بھلا نہیں کہنا. صحابی ہے نا جمع، کسی ایک صحابی کا نام نہیں لیا کہ چلو ابو بکر عمر خاص کر، نہیں. لا تسبوا اصحابی، میرے کسی بھی صحابی کو لان تان نہیں کرنا، برا نہیں کرنا. اور ایک حدیث کیا ہے؟ لا تتخذوهم غرضا، میرے کسی صحابی کو تنقید کا نشانہ نہیں بنانا. لیکن پھر وہی بات، ارے یہ حدیث کہاں تھی، یہ تو بخاری نے اس کو نقل، اور بخاری نقل کرتے ہم کہتے جو ہماری عقل میں کیسے ہم اس کو قبول، اللہ رسول کیسے کہتے ہیں کسی غلط کرنے والے کو غلط نہ کہو، ایسے جھوٹ ہے یہ فون. بہرحال اللہ رسول نے کیا فرمایا؟ لا تسبوا اصحابی، لوگوں خبردار میرے صحابہ کو گالیاں نہیں دینا. گالی سے مراد لان تان، تنقید، ایسی چیز جو اس کے دل کو دکھانے والی ہو، ایسا جملہ جس سے لوگوں کے دلوں میں اس صحابی سے بدگمانی بدظنی پیدا ہو، ایسا نہیں کرنا. والذی نفسی بیدہ، فوالذی نفسی بیدہ. کیوں بھائی؟ یہ لفظ فا آیا ہے، فا علت بیان کرنے کے لیے. کیونکہ لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو برا نہیں کہنا. کیوں نہیں کہو؟ ساری دنیا کو برا کہیں، ان کو کیوں نہ کہیں؟ اب اللہ رسول دلیل دیتے ہیں. فوالذی، چونکہ اس ذات کی قسم کھا کے کہتا ہوں میں، جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لو ان احدکم انفق مثل احد ذهبا، انہوں نے اتنی قربانیاں دی ہیں، انہوں نے ایسے کارنامے انجام دی ہیں دین کے لیے، اللہ کے لیے، اس کے رسول کی مدد کے لیے، اتنی قربانیاں وہ دے چکے ہیں کہ اللہ کی قسم، لو انفق ان احدکم انفق، اگر تم میں سے کوئی آدمی احد پہاڑ کے برابر سونا بھی اللہ تعالیٰ کی راہ میں صدقہ کر جائے تو ما بلغ مد احدہم ولا نصیفہم، تو ہمارے صحابہ اگر ایک مد، اس کو کہتے ہیں مد، ایک مد یا آدھا مد اللہ کے راستے میں جو اور اناج بھی دے دیا ہے تو ان کو جو اجر و ثواب ملے گا احد پہاڑ کے برابر کوئی دوسرا تم میں سونا بھی خرچ کرے تو اتنا ثواب نہیں مل سکتا. اللہ اکبر. یہ حدیث نہیں سمجھ آئی میرے خیال سے، لیکن وہ جیسے ہمیں سمجھا اس کو سمجھو. کیا فرمایا؟ لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ پر تنقید نہیں کہنا، ان کو برا بھلا نہیں کہنا، ان پر کیچڑ نہیں اڑانا اور تنقید کا نشانہ نہیں بنانا. یہ حکم دے دیا نا. اب سوال یہ اٹھتا ہے بھائی دنیا پر تنقید کر سکتے ہیں تو صحابہ پر کیوں نہیں کر سکتے؟ سمجھ گئے نا. تو اللہ کے رسول نے اس کی علت، اس کا سبب بتایا. لفظ فا آیا ہے، فوالذی نفسی بیدہ، لفظ فا ہے نا. فا کا مطلب یہ وجہ ہے، کیوں نہ دے اس کی وجہ. فا کا معنی کیا؟ اس کی وجہ ہے. اسی کو میں نے کہا کیونکہ، کیا؟ کیونکہ علت، سبب کیا ہے؟ کیونکہ اگر تم میں سے کوئی
احد پہاڑ کے برابر سونا بھی اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کر ڈالے تو اس کو اتنا ثواب نہیں مل سکتا جتنے ہمارے صحابی نے ایک مد یا آدھا مد، یہ ہے ایک مد اور یہ ہے آدھا مد، اللہ ایک پس. اگر جو اور اناج اور غلہ کھجور بھی صدقہ کر دیا ہے تو آدھا مد کھجور صدقہ کر دیا یا اناج اور غلہ، اللہ نے ان کو جتنا ثواب اس پر دے دیا. تم احد پہاڑ کے برابر بھی کوئی سونا ادا کر جائے تم میں سے تو اتنا اجر و ثواب نہیں پا سکتا. یہیں سے اللہ نے وجہ بتایا. اچھا بھائی یہ وجہ یعنی اتنا اجر و ثواب کیوں؟ ایک آدمی ایک مد جوت اناج اور کھجور دے دے، اس کو اتنا ثواب کہ دوسرے احد پہاڑ کے برابر سونا بھی دے تو نہیں اجر و ثواب. کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ یہ بڑی عبرتناک چیز. وجہ اس کی ہے کہ انہوں نے جو دین کے خاطر قربانی دے دی ہیں، انہوں نے جو برداشت کیا ہے، انہوں نے جو تکلیفیں اٹھائی ہیں، انہوں نے جس موقع پر ہماری مدد کی ہے، اسلام کا جھنڈا لہرایا ہے، قیامت تک کوئی ایسی قربانی پیش نہیں کر سکتا. یہی سے بات ایسے میں کہتے ہیں جو جتنا نیک ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی اتنی نیکیوں کا بھی برابر بڑھا چڑھا کے اجر و ثواب دیتے ہیں. یہ وجہ ہے یہ بخاری اور مسلم کی حدیث. اور ایک حدیث اور ہے من احبہم فبحبی احبہم، من احبہم فبحبی احبہم، جو ہمارے صحابہ سے محبت کیا تو اس نے ہم سے محبت کیا. ہم سے پہلے ہماری محبت، میرے صحابیوں سے پہلے ہماری محبت اس کے دل میں تھی، اس لیے ہمارے صحابیوں سے بھی محبت کیا. ومن ابغضہم، اور جس نے ان سے نفرت کیا، ان پر اعتراض کیا، تو اس کا مطلب کہ میری اس کے دل میں میری نفرت پہلے تھی، اسی لیے تو ہمارے محبوبوں ہمارے صحابہ سے نفرت کیا. بدترین چیز ہے یہ حدیث مسند احمد بن حنبل اور سنن ترمذی وغیرہ کی ہے. بہرحال یہ اسی بات بس کرتے ہیں ہم انشاءاللہ کہ یہ کتنا ہو گیا ہے، یہ قرآنی آیات اور حدیث آ گئی. اب یہاں ایک بڑا اہم مسئلہ اور ہے، انشاءاللہ آج اس میں داخل نہیں ہوتے چونکہ ذرا تفصیلی بحث ہے. اب صحابہ کرام کے جو آپس کے جھگڑے اور اختلافات تھے ان میں ہمارا کیا رویہ ہونا چاہیے، ہمارا کیا خیال ہونا چاہیے، یہ چیز قابل وضاحت ہے، تفصیل ہے. انشاءاللہ اگلے میں اس ٹاپک ہمارا رہے گا کہ صحابہ کرام کے اختلافات پر ہمیں کیا کرنا چاہیے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کے توفیق نصیب فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ. ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیے تاکہ آپ کو نئی ویڈیو برابر ملتے رہیں. لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے.